ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الرسولین۔ سامنے کلام جس طرح کے گزشتہ دن نماز میں رفع یدین کے لحاظ سے چند احادیث ذکر کی گئی تھی، آج نماز کے ہی متعلق کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اس کے تین پہلو ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا مردوں کے لحاظ سے، ایک سینے پر ہاتھ باندھنا، کچھ کہتے ہیں کہ ناف کے بالکل اوپر باندھنا، اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر باندھنا۔ اب اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو عمل مبارک تھا، اور پھر پیارے باپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو تعلیم دی نماز میں ہاتھ باندھنے کے لحاظ سے، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضی شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ سے یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بچپن سے ہی نماز پڑھی، کہ بچپن سے لے کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ظاہری زندگی کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ آپ اس لحاظ سے ذکر فرماتے ہیں عن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ ان علی رضی اللہ عنہ قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت نماز میں ہاتھ باندھنے کے لحاظ سے جو ہے اس کو ذکر فرمایا کہ حضرت علی مرتضی شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ سنت یہ ہے، یعنی کہ جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کوئی صحابی سنت کے لحاظ سے ذکر کرے، اس میں محدثین فرماتے ہیں کہ ان کی مراد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل مبارک ہوتا ہے، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے، اور پھر آگے اس لحاظ سے ذکر کیا گیا دوسری احادیث شریف کے اندر، وہ بھی ابو داؤد شریف کے اندر ہی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ احادیث کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ یہ بھی روایت حدیث کے لحاظ سے بڑا مستند نام ہے، کہ آپ فرماتے کہ اخذ الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے، اور پھر اسی طرح اور احادیث شریف کے اندر بھی حضرت علی مرتضی شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا۔ دارقطنی کے اندر حضرت علی مرتضی شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کے لحاظ سے ذکر فرمایا کہ نماز میں ہاتھ باندھنا کس لحاظ سے سنت کہلائے گا۔ حضرت علی مرتضی شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ انه كان يقول ان من السنة في الصلاة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، کہ حضرت علی مرتضی شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت یہ ہے کہ بے شک نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے عین نیچے باندھنا،
یہ پیارے بابو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت ہے۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث شریف جو کہ مصنف ابن شیبہ کے اندر حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ ہی اس کے راوی ہیں کہ ان علی قال من سنت الصلاة ان تودع الایدی علی العید تحت السرہ، کہ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ سے مروی ہے کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے تین احادیث شریف حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ایک ابو داؤد شریف کی، دوسری دارقطنی کی، اور تیسری مصنف ابن شیبہ کے اندر جو کہ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ سے ہی مروی ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور صحابی رسول کا ذکر کر کے آخر میں اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ نے اس لحاظ سے اس احادیث شریف کو ذکر فرمایا ہے بہقی شریف کے اندر کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ تین چیزیں نبوت کے اخلاص میں سے ہیں، یعنی کہ نبوت انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور پھر اس پر آگے امت عمل کرتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے تین خصلتیں ہیں۔ پہلی، افطاری میں جلدی کرنا، یعنی کہ افطاری میں جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو جائے جان بوجھ کر کسی کام کی وجہ سے یا پھر اپنے توجہ کی وجہ سے افطاری کے اندر دیر نہ کی جائے، اور پھر سحری میں تاخیر کرنا، صبح سحری کرتے ہوئے اس میں تاخیر کرنا، یعنی کہ اتنی جلدی سحری نہ کر لی جائے۔ مثال کے طور پہ جس طرح کہ آج جو ٹائم تھا وہ تقریباً 37 منٹ تک تھا، لیکن سحری میں تاخیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ 2 بجے سحری کر لیں اور پھر دن کے وقت آپ کو مشکل کسی قسم کی پیش آئے، اس لحاظ سے کہا گیا کہ سحری میں تاخیر کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر انبیاء علیہ السلام کی اخلاق میں سے تیسری ذکر کی گئی چیز کہ دوران نماز ناف کے نیچے ہاتھ کو رکھنا، ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا، وہ بھی نماز کے اندر۔ اب یہ تین چیزیں حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ انبیاء علیہ السلام کی اخلاق میں سے ہیں۔ پہلی، افطاری میں جلدی کرنا، دوسری سحری میں تاخیر کرنا، تیسری نماز میں ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا۔ یہ نبوت کے اخلاق میں سے ہے کہ جس پر آگے امت کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث شریف ذکر کی جاتی ہے حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے، اور وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت بھی ہے۔ اب یہ تین احادیث جو میں نے ذکر کی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے کہ آپ نے سرکار کی سنت جو کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے وہ کس انداز میں ذکر کی، اور مختلف احادیث شریف کی کتب میں سے ذکر کی۔ اب یہ حدیث شریف ابو داؤد شریف کے ہی اندر ہے، جو کہ کچھ غیر لوگ اس کو روایت کرتے ہیں اور اپنے لیے دلیل بناتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قال رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسع فوق السرة۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابن جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے اوپر باندھتے تھے۔ اب کچھ لوگ اس احادیث شریف کو بطور دلیل اپنے لیے
اخذ کرتے ہیں کہ یہ حدیث شریف کے اندر حضرت مولا علی کا عمل ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، اور تم اہل سنت ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لحاظ سے احادیث کو ذکر کرتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو۔ حالانکہ احادیث تو یہ بھی ملتی ہے کہ حدیث شریف میں مولا علی نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے صرف دو جواب۔ پہلے نمبر پر جو حدیث شریف ذکر کی گئی یہ آدھی حدیث شریف ذکر کی گئی، مکمل حدیث شریف ذکر نہیں کی گئی۔ مکمل حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، قال ابو داؤد رأى عنه سعيد بن جبير فوق السرة وقال ابو جلال تحت السرة وروي عن ابي هريرة۔ مکمل حدیث شریف یہ ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ جو ابو داؤد شریف کے اندر حدیث شریف ذکر کی گئی کہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، اور ابو جلال رضی اللہ عنہ ان سے یہی حدیث شریف روایت ہے کہ مولا علی کے لحاظ سے انہوں نے ذکر کیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اور اسی حدیث شریف کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یعنی کہ حدیث شریف آدھی ذکر کر کے پھر یہ کہنا کہ مولا علی کا عمل ہے، حالانکہ حضرت ابو جلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ تھا اس کو ذکر کیا کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے باندھتے تھے، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ اسی احادیث شریف کے اندر جو کہ ابو داؤد شریف کی ہے، حالانکہ جب کچھ لوگ حوالہ مانگتے کہ فلاں چیز کہاں سے ثابت ہے تو وہ دلیل مانگتے ہیں بخاری کی یا مسلم کی، لیکن تعجب کی بات ہے کہ جب خود عمل کرنے کے آئے بخاری اور مسلم کو چھوڑ دیا اور ابو داؤد شریف کی احادیث پر عمل کر دیا۔ اب عمل کرنے کے لحاظ سے ہمیں اعتراض نہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ جنہوں نے ابو داؤد شریف کے اندر امام ابو داؤد نے احادیث کو جمع کیا کتاب کے اندر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین کو احادیث کے اندر جو ابو داؤد شریف کی کتاب ہے اس کے اندر جمع کرنے والے امام ابو داؤد خود اس حدیث شریف کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ حدیث شریف کہ جس میں یہ کہا گیا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے اوپر باندھتے تھے، خود احادیث کو جمع کرنے والے امام ابو داؤد وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس پر عمل نہیں کیا جائے۔ تو سامنے کرام یہ خلاصہ تھا کہ جو احادیث پر ہم عمل کرتے ہیں وہ مستند احادیث ہیں، اور جس لحاظ سے کہا گیا کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے اس لحاظ سے احادیث کو جمع کرنے والے اس کتاب کے اندر خود وہ امام فرماتے ہیں کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے والی حدیث یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، لہذا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت اور سرکار نے جو صحابہ کو اس لحاظ سے طریقہ بتایا کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر زیر ناف باندھا جائے، یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل مبارک ہے، اور پھر اسی پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ نے بھی اس لحاظ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین کو آگے سرکار کی امت تک پہنچایا۔ دعا کہ خالق کائنات جل جلالہ جو کچھ سنا ہمیں اسے یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔